بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک الغفور ذو الرحمہ لا یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کفار کا اور ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ چل رہا تھا اور ارشاد باری ہوا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے حصول علم کے ذرائع جو ہیں ان پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور ان کے کان اچھائی سننے سے محروم ہیں، ان کی آنکھیں اچھائی کو دیکھنے سے محروم ہو گئی ہیں اور ان کے دل بھلائی کو قلوب کرنے سے عاری ہو گئے ہیں۔ یہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملی ہے اور اس کے باوجود بھی وربک الغفور ذو الرحمہ، آپ کا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور بہت بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی ان کے گناہوں کے جو اثرات ان پر مرتب ہو رہے ہیں وہ تو فطری ہیں کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ جلے گا، ایک فطری عمل ہے۔ تو ان کے آنکھوں کانوں پر جو پردے پڑ گئے یا ان کے دل پر جو پردہ پڑ گیا تو ایک فطری عمل ہے ان کے گناہوں کا، ورنہ اللہ تو بہت کریم ہے، وہ چاہتا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیتا، ان کی زندگیاں چھین لیتا، ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیتا، زمین انہیں غرق کر لیتی۔ تو اللہ تو بہت بخشنے والا، درگزر کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر ان کے کردار اور ان کے اعمال پر گرفت کرتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، تباہ ہو چکے ہوتے۔ اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن اللہ نے تو ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، انہیں فرصت دے رکھی ہے، جب تک اللہ نے ان کی حیات مقرر کی ہے تب تک انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ ہاں جب موت آئے گی، نامہ اعمال ختم ہو جائیں گے، دار العمل ختم ہو جائے گا، دار الجزا شروع ہوگا، تو پھر یہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے، پھر سوائے عذاب کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا، پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی ان کے لیے کہ عذاب الہی سے بھاگ کر کہیں جائیں۔ اور یہ تو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، وہ بارگاہ تو اتنی عالی ہے کہ اس کے بہت ہی مقرب بندوں سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سے ان کی شان کے خلاف کوئی بات ہو جائے، یعنی جو منزل، جو مقام، جو مرتبہ نبی کا ہے اس سے کم تر کی کوئی بات ہو جائے تو اسے بھی خطا شمار کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، یہ خاصہ نبوت ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی سے گناہ نہیں ہوتا، فطرتاً گناہ کرتا ہی نہیں ہے نبی۔ اس کے باوجود
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہوا واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو پھر یہ کیسے، اس میں کیسے ربط ہوگا کہ نبی سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں؟ تو وہ بات جو آپ کی شان کے لائق نہ تھی، آپ کی شان سے کم تر درجے کی تھی، وہ صادر ہو گئی تو اسے قرآن نے گناہ کہہ دیا۔ یہ میرے آپ والے گناہ نہیں وہ کرتے، بلکہ ان کی شان کے لائق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سوال ہوا اصحاب کہف کے بارے، تو آپ نے فرمایا میں کل اس کا جواب دوں گا، تو 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی۔ وہ مذاق اڑائے مشرکین نے اور کفار نے، اور کہ وہ کہاں گیا آپ کا رب اور کہاں گئی آپ کی وحی، اور کافروں نے یہاں تک کہا کہ اب تو ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اب وہ انہیں اس کا جواب نہیں سکھاتا۔ تو 15 دن بعد وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو وہ 15 دن کس گرب میں اور کس تکلیف میں اور کس طرح کافروں نے مذاق اڑائے اور کس میں گزرے، تو وہ ادنا سی اس بات پہ کہ آپ کی شان کے لائق تھا کہ اللہ نے چاہا تو میں کل جواب دوں گا، آپ یہ فرماتے۔ اور آئندہ آپ یاد رکھیے کہ جب بات ہو آئندہ کی تو ساتھ انشاءاللہ لگایا کیجئے۔ اسی طرح یہ تو کفر پہ جمے ہوئے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر مقربین کا اس طرح سے محاسبہ ہوتا ہے تو یہ تو منکرین ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اسی طرح دیکھ لیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقْبًا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ جاننے والا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ بات تو آپ کی ٹھیک تھی، آپ اولو العزم رسول تھے، صاحب کتاب تھے، شرف ہم کلامی حاصل تھا رب العالمین سے، اب ان سے بڑا جاننے والا کون ہوگا؟ لیکن فرمایا اللہ کریم نے کہ آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی، آپ کو معاملہ میرے سپرد کر دینا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم دیا، آپ اس طرح کہہ دیتے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ تو فرمایا کہ اب جائیں، میں نے ایک بندے کو جو نبی بھی نہیں ہے، ایک ولی اللہ ہے، دنیا میں زندہ نہیں ہے، رخصت ہو چکا ہے، اسے دیکھے میں نے اس کس قسم کے علوم دیے ہیں، کیا وہ آپ کے پاس ہیں؟ یہ تو میری تقسیم ہے، جس کو جو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقْبًا۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجمع البحرین میں، جہاں دو سمندر یا دو دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین کہتے ہیں دو دریاؤں یا دو سمندروں کے ملنے کو، وہاں تشریف لے جائیں اور میرے ایک بندے سے ملیں اور دیکھیں کہ میں نے کس کس کو کیسے کیسے علوم عطا کیے ہیں۔ تو یوشع بن نون جو بعد میں خود نبی مبعوث ہو گئے، وہ آپ کے خادم کے طور پر آپ کے ساتھ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے خواہ ساری زندگی چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا جب تک مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں۔ آج کل کی طرح کی سہولتیں تو تھیں نہیں، اور نہ سواریاں تھیں، نہ کوئی نقشے تھے، نہ کسی کو پتہ تھا۔ چنانچہ اللہ کی رہنمائی میں آپ چل نکلے، حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ اللہ کریم نے انہیں ایک نشانی عطا فرمائی کہ ان کے پاس ایک مچھلی تھی، اور ظاہر ہے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو زندہ نہیں رہ سکتی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب مقررہ جگہ پر آپ پہنچیں گے تو یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی اور میرے اس بندے کی نشاندہی بھی کرے گی۔
فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. جب وہ مجمع البحران پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے چٹان پر لیٹ گئے. ان میں اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور صرف پانی میں نہیں گئی، جدھر چلتی گئی پانی میں ایک سرنگ بنتی گئی، راستہ بنتا گیا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وہ اٹھے تو آگے چل دیے. کافی سارا آگے جا کر انہوں نے حضرت یوشع سے کھانا مانگا، صبح کا کھانا مانگا. فرمایا کہ کھانا لاؤ یار، آج ہم تو تھک گئے ہیں. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. یہ چٹان سے آگے چلنے کے بعد جو سفر ہم نے کیا اس نے تو تھکا دیا ہے. پیچھے کتنے دنوں راتوں سے رات دن سفر کرتے آ رہے ہیں، تھکے نہیں ہیں. اس نے تو تھکا دیا. تو جب اس نے کھانا پیش کیا تو اسے یاد آیا. اس نے کہا جی وہ مچھلی جو تھی جب آپ چٹان پر آرام فرما رہے تھے تو وہ تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور نہ صرف پانی میں گئی بلکہ جہاں تک گئی ایک راستہ سرنگ سی پانی میں بنتی چلی گئی، اور مجھے آپ سے عرض کرنا یاد ہی نہیں رہا. مجھے شیطان نے بھلا دیا. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. انہوں نے عرض کی کہ جب آپ چٹان پر آرام فرما رہے تھے، جب ہم وہاں چٹان پر رکے تھے تو مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور اس نے تو پانی میں ایک راستہ بنا دیا، سرنگ بنا دیا. مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ اٹھے چل دیے، اور مجھے شیطان نے یہ بات بھلا دی. تو موسیٰ علیہ السلام کتنی دیر سے چل رہے تھے یہ تفصیل کسی نے نہیں بتائی، کتنے دن رات چلتے رہے. تو وہاں تک پہنچنے میں تو نہیں تھکے، وہاں سے آگے گئے تو تھکاوٹ محسوس ہوئی. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب تک بندہ حق پر رہتا ہے، سیدھے راستے پر رہتا ہے تو اس پر بوجھ نہیں پڑتے. جب حق سے ہٹتا ہے تو پھر بوجھ گھیر لیتے ہیں، پھر دنیاوی مصیبتیں، پریشانیاں، پھر فکر مندیاں، پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اور اگر راہ راست پر رہے تو اسے تھکاوٹ یعنی اس پر دنیاوی بوجھ نہیں آتے. تو چونکہ یہ بھی جہاں تک پہنچنا تھا وہاں سے آگے چلے تو اگلے سفر نے تھکا دیا. پچھلے میں جہاں تک منزل تھی آنا تھا وہاں تک تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. تو اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی کہ جب آپ آرام فرما رہے تھے چٹان پر تو مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور اس نے وہ راستہ بنا دیا پانی میں. تو مجھے یہ بات شیطان نے میرے ذہن سے مٹا دی اور مجھے بھلا دیا. میں نے تو آپ کو عرض کرنا تھا، اب عرض کر رہا ہوں. اور بڑی حیرت کی بات ہے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. اس نے تو سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا تھا. قال ذلک ما کنا نبغی. آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے اور جہاں ہمیں پہنچنا تھا. فارتد علی آثارہما قصصا. تو پھر وہ بات چیت کرتے ہوئے الٹے قدموں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس چل پڑے کہ اس جگہ پہنچے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. وہاں انہوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمتوں سے نوازا تھا، اور اسے اپنے پاس سے علم بخشا تھا. یعنی اس نے کسی سے سیکھا نہیں تھا، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، بلکہ وہ علم ہم نے براہ راست اسے عطا کر دیا. یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اور اسے علم لدنی کہتے ہیں. ابدم میں نبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. تو اس کا مطلب ہے کہ علم لدنی صرف خضر
حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ سے مختص نہیں تھا، بلکہ اللہ کے بہت سے بندے ہیں جن میں سے ایک وہ تھے، عبدم من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ۔ تو گویا یہ انعام الہی ہے، پہلی امتوں میں بھی تھا اور امت مرحومہ پر تو لوگ دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ اس پر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بغیر ظاہری ذرائع کے علوم حق انہیں عطا کر دیے جاتے ہیں، اور اچھائی اور بھلائی، اللہ کی ذات و صفات، آخرت، رسول اللہ کی عظمت، قرآن کی صداقت اور حق کے متعلق ان کے دل کھول دیے جاتے ہیں، انہیں علوم عطا کر دیے۔ جو خزانے انہیں عطا ہوتے ہیں وہ اکتسابی علوم سے بہت بالا تر ہوتے ہیں، اور ہر پڑھنے لکھنے والا ان رازوں اور ان بھیتوں کو نہیں پا سکتا جنہیں اللہ کریم علم لدنی عطا کرتے ہیں، جو ان کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو وہاں حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت خضر تھے۔ حضرت خضر بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ تھے اور اپنے عہد کے کتب مدار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا۔ اولیاء اللہ میں بعض لوگ، ولایت کیا ہے؟ قرب الہی کی کیفیات ہیں، کیفی منازل ہیں۔ اہل اللہ مجاہدے کرتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس پر زیادہ محنت، ذکر اذکار اور زیادہ عبادت نیکی کر کے توجہ پاتے ہیں اپنے مشائخ سے، اور برکات پاتے ہیں اپنے نبی کی، اور ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو ایک خاص مقام سے آگے جو چلے جاتے ہیں تو ان کی روح بعد از وصال ملأ الاعلیٰ کی عرش عظیم کے رہنے والے فرشتوں کی طرح ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ کریم بعض ارواح سے جس طرح فرشتوں سے تقدیر کے کام لیے جاتے ہیں، ان ارواح سے بھی بعض کام لیے جاتے ہیں۔ سب سے لے یا کسی سے لے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور یقیناً امت مرحومہ میں بھی ایسے ہوں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی ملأ الاعلیٰ میں شامل ہو گئی تھی بعد از وصال۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، کسی کتاب میں کسی نے ذکر نہیں کیا، اور میرا خیال ہے جو کتابیں لکھتے ہیں یہ ان کا موضوع بھی نہیں ہے، وہ علم ظاہر سے اور سنی سنائی باتوں سے یا دیکھی باتوں سے لکھتے ہیں۔ یہ باتیں کیفی ہیں اور کیفیات ان تک پہنچتی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے ایک مقرب بندے تھے، اپنے زمانے کے کتب مدار تھے، اور رہتے بھی کتب مدار کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ اب بھی آج بھی جو شخص اس منصب سے اللہ نے جسے نوازا ہوگا وہ اس کے ساتھ رہتے ہوں گے، اس کے ساتھ تعاون رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ملے ان سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھی اللہ کریم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اللہ کریم نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں دیکھوں آپ کو کتنے علوم عطا ہوئے ہیں۔ تو قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ روز رہ سکتا ہوں؟ حل اتبعک، اس بات کے لیے کہ جو کچھ علوم اللہ نے بہترین علوم اور اچھی باتیں آپ کو سکھائی ہیں مجھے بھی وہ بتائیں۔ علمی درجہ اور فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی مسلم ہے، وہ اولو العزم رسول تھے، صاحب کتاب تھے، انہیں اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل تھا۔ خضر علیہ السلام ایک ولی اللہ تھے، تو کہاں ولی کہاں اولو العزم رسول، ان کی خاک پاک کو بھی سارے ولی اکٹھے ہو جائیں تو نہیں پہنچتے، لیکن شعبے الگ الگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے علوم ان کی نبوت اور شریعت کے مطابق تھے، یعنی تشریعی علوم تھے،
خضر علیہ السلام سے جو کام لیا جاتا یہ تکوینی تھا، جیسے اللہ کریم اپنی قدرت کاملہ سے کرتے ہیں۔ تکوینی امور انبیاء کے پاس نہیں ہوتے، انبیاء کے علوم تشریعی ہوتے ہیں، جس شریعت کو لے کر وہ مبعوث ہوتے ہیں اس کی ساری ضروریات اور ساری حاجات کے مطابق تمام علوم انبیاء کو عطا فرمائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ کے علوم تشریعی ہیں، شرعی حدود و قیود ہیں، یہ کیا کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، یا یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ نہیں۔ مجھے حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ کر دو، اب یہ اللہ کی مرضی، اس پر آپ کی شریعت وارد نہیں ہوتی، نہ اس کے کوئی ظاہری اسباب ہوتے ہیں، نہ وہ ظاہر نظر آتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو جب کچھ ایسے کام ہوں گے جو شرعاً تو جائز نہیں ہوں گے، بندے کے لیے تو جائز نہیں ہوں گے، شریعت کا اطلاق مخلوق پر، بندوں پر ہوتا ہے نا، اللہ تو شریعت کا پابند نہیں، وہ تو خود قانون دینے والا، عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر جو چاہتی ہے کرتی ہے، تو یہ تکوینی علوم تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کے پاس علوم تشریعی ہیں۔ میں کام کروں گا تکوینی امور کے مطابق، تو آپ کو اس پہ اعتراض ہوگا، وہ کیف تصبرو ما لم تحط به خبرا، آپ اس بات پہ کیسے صبر کریں گے جس کے بارے اس کی اصلیت، جو اس کی حقائق، یا جسے انگریزی میں بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، پس منظر جس کا آپ کو معلوم نہیں، اس بات پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، چونکہ آپ تو شریعت کے مکلف ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو میرا آپ کا ساتھ کیسے ہوگا؟ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا اور بڑا تعاون کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرنے لگا، اور نہ آپ کے حکم کے خلاف کچھ کروں گا، جو آپ کو حکم ہوگا وہ آپ کریں، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے خضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شرط لگا دی، قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، انہوں نے فرمایا پھر میری ایک شرط ہے کہ میرے کام تو آپ کو عجیب لگیں گے، تو آپ مجھ پر سوال نہیں کریں گے، ہاں جب تک میں خود نہ بتا دوں، بھئی اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ میں آپ کو بتا دوں تو میں وضاحت کر دوں گا، تو آپ سوال نہیں کریں گے، چونکہ یہ تکوینی امور ہیں اور ان پر شریعت کا اطلاق تو ہوتا نہیں۔ چنانچہ چل دیے، فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، تو راستے میں دریا آ گیا، کشتی کنارے کے ساتھ کھڑی تھی، خضر علیہ السلام بھی، خضر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو کشتی میں سوار ہوئے، اگلے کنارے جانا تھا، تو کشتی والا جو تھا اس نے بڑی عزت کی، اس نے دیکھا کہ بہت نیک پارسا لوگ ہیں، نورانی چہرے ہیں، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس نے کرایہ بھی نہ لیا، اور اس نے کہا نہیں آپ تشریف لائیے، بڑی عزت سے کشتی میں بٹھا دیا کہ کرایہ دینے کے لیے اور سواریاں کافی ہیں آپ کا، میں یہی احترام کر سکتا ہوں، آپ کرایہ بھی نہ دیں، میں آپ کو پار لے چلوں گا۔ لیکن جب وہ کشتی چلی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو ایک طرف سے وہ اس میں بال ڈال دیا، چیر دی۔ میں ایک پڑھ رہا تھا تفسیر، تو اس مولوی صاحب نے، چونکہ یہ لوگ کرامات انبیاء اور کرامات اولیاء کا بھی انکار کرتے ہیں، اس دور کا ایک فتنہ ہے، تو اس مولوی صاحب نے اس تفسیر میں، یا جو میں پڑھ رہا تھا ترجمہ تھا، تفصیل تھی اس میں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا خضر علیہ السلام نے کہاڑا اٹھایا اور کشتی پھاڑ دی،
تو خضر علیہ السلام کوڑے سے کشتی پھاڑ رہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کوئی نظر کیوں آئی؟ باقی سواریوں سے بھری ہوئی تھی، ان کو کیوں نظر نہیں آئی؟ وہ سارے شور کرتے ہیں کہ وہ کشتی توڑ رہے ہو، انہیں صرف بزرگوں کی کرامت کا انکار کرنے کا شوق ہے نا، تو لکھ دیا کلاڑے سے پھاڑتے تو ساری سواریاں چیخ اٹھتی، وہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ تو کرامتاً انہوں نے انگلی سے ہاتھ سے اشارہ کیا تو کشتی میں بال آ گیا، یہ نہیں کہ پھٹ کے الگ ہو گئے، ایک اس میں دراڑ آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً گرفت کی، اب شرعاً تو یہ جائز نہیں تھا، انہوں نے جو کیا تھا انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ یہ کر دو، وہ پھر بعد میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر واضح فرمایا۔ تو اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، بھی کمال کر دی آپ نے خضر، یہ کشتی والوں نے عزت کی، کرایہ بھی نہیں لیا، اتنی سواریاں اس میں بھری ہوئی ہیں، دریا کے درمیان میں ہے، آپ نے اس میں بال دے دیا، اس سے پانی آ جائے کشتی ڈوب جائے گی، تو یہ آپ نے ان کے احسان کا کیا بدلہ چکایا؟ قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو خضر علیہ السلام نے یاد کرایا کہ میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے، آپ کے پاس شریعت کے علوم ہے، شرعاً تو یہ ناجائز ہے، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ تو قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کیا بہتری ہے وہ مخلوق کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، یہ تو مجھے بھی خبر نہیں، جب اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا، لیکن مجھے تو حکم ہوا کہ اسے پھاڑ دو، میں نے پھاڑ دی، اب آگے کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے وہ وعدہ یاد نہیں رہا، میں نے آپ کا کام دیکھا تو میں بے قرار ہو گیا کہ یہ تو شرعاً درست نہیں ہے، تو یہ آپ درگزر کریں تو آئندہ میں برداشت کروں گا، تو ابھی آپ درگزر کریں اور مجھے اپنے ساتھ چلنے دیں۔ لا تؤاخذنی بما نسیت، یہ بات جو میں بھول گیا ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس پر گرفت نہ کریں اور کوئی مجھ پر آزمائش یا مشکل نہ ڈالیں، مجھے اپنے سے جدا نہ کریں، مجھے ساتھ رہنے۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتیٰ اذا لقی غلاما فقتلہ، حتیٰ کہ ایک بچہ ملا راستے میں، انہیں کھیل کود رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اسے بھی خرق عادت کے طور پر قتل کر دیا، کوئی اشارہ کیا ہوگا یا کچھ کیا تو وہ بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً پھر گرفت پر آ گئے، فرمایا قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم اور بے گناہ بچے کو آپ نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جواز کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت بڑی بے جا حرکت کی ہے، آپ کے تو چلو کشتی میں بال دیا تھا، وہ کنارے تو لگ گئی، بندے بچ گئے، تو یہ تو آپ نے قتل ہی کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچہ، چلو کوئی بڑا بندہ ہوتا تو میری سمجھ میں آتی کہ اس کے کوئی گناہ ہوں گے، کوئی جرم ہوگا، کسی کو اس نے قتل کیا ہوگا، یہ واجب القتل، یہ تو معصوم بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے اسے قتل کر دیا، یہ تو بڑی عجیب حرکت کی آپ نے۔ تو حضرت خضر نے پھر عرض کی قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ سے عرض کیا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ رہیں، میری باتوں پہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ پوچھوں گا نہیں، دیکھتا جاؤں گا، لیکن تمہاری باتیں عجیب و غریب ہیں۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد بہت ہو گئی، اب اگر کسی تمہاری کام پر یا کسی بات پر میں گرفت کروں اور تم پر سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیجیے گا، پھر
فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ بے شک نہ رکھیں، قد بلغت من لدنی عذرا، بہت سے میری طرف سے عذر انتہا کو پہنچ چکے، معذرتیں میں کر چکا ہوں، تیسری بار بھی اگر میں یہ کروں اور آپ سے سوال کروں تو پھر آپ مجھے الگ کر دیجئے گا، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ چنانچہ پھر چل پڑے، فانطلقا، پھر روانہ ہو گئے، آگے چل پڑے، حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجد، تو وہاں سے چلے تو ایک گاؤں میں پہنچے اور بھوک لگ رہی تھی، گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ کوئی کھانا وانا نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عجیب گاؤں تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا اس گاؤں کا نام، انطاکیہ یا کوئی اس قسم کا تھا۔ تو جب قرآن کریم نازل ہوا اور یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ گاؤں والے جو حضور کے عہد کے دور تھے وہ چل کر حضور کی خدمت عالیہ میں بھی پہنچے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ قرآن کریم میں آ گئے فابوا ان یضیفوہما، کہ انہوں نے مہمانوں کو، 2 مہمانوں کو کھانا دینے سے سارے گاؤں نے انکار کر دیا، تو یہ تو ہمارے باپ دادا کی بدنامی ہے اور بڑی توہین ہے، اور یہ تو قرآن کریم قیامت تک رہے گا تو قیامت تک لوگ یہی بات کرتے جائیں گے کہ ایسا گاؤں تھا کہ پورے گاؤں میں سے 2 مہمانوں کو کھانا نہیں دیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ اگر کرم فرمائیں تو یہ جو اباؤ ہے اسے ایک نقطہ اوپر لگا دیں، ایک تو نیچے ہے، نیچے والا ایک نقطہ اور ایک اور لگا دیں تو یہ عطاؤ بن جائے گا، صرف ایک نقطے سے بن جائے گا عطاؤ، اور ہماری عزت رہ جائے گی کہ انہوں نے انہیں کھانا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی نقطہ نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، نہ اس کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے کی جرت ہے، یہ جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی قیامت تک انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ چنانچہ وہ اباؤ ہی رہا اور ابھی تک اور آئندہ بھی اباؤ ہی پڑھا جاتا رہے گا۔ تو پھر اللہ کریم نے بتایا کہ وہ تو پورا گاؤں کھانا دینے سے انکاری ہوگا کہ ہم سے نہیں کھانا، کوئی نہیں کھانا، جاؤ۔ اب گاؤں والوں کا یہ سلوک تھا، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام، تو ایک مکان کی دیوار گرنے کے قریب تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب وہاں پہنچے تو حضرت خضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی اشارہ کیا کراماتی طور پر، دیوار سیدھی کر دی، مضبوط ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، انہوں نے کہا یار بھوک سے مر رہے ہیں، یہ گاؤں والے ایسے ہیں کہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو آپ کو اتنا شوق تھا دیواریں مرمت کرنے کا تو اس پر اجرت ہی لے لیتے تو کھانا تو مل جاتا، یعنی آپ نے خواہ مخواہ ایک دیوار مرمت کر دی، کرامات تو آپ دکھا رہے ہیں لیکن بھوک کی کرامت تو آپ کوئی نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ اس کی اجرت لے لیتے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہوں نے فرمایا کہ بھئی خضر میاں، آپ دیوار اگر بنانے کا شوق تھا تو ان سے کہتے، آپ کو وہ دیہڑی دے دیتے، ہم روٹی تو کھا لیتے، تو آپ کو خواہ مخواہ مستری بننے کا شوق چرایا، گرتی ہوئی دیوار مکمل کر دی۔ قال ھذا فراق بینی و بینی، خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت اب میرے اور آپ کے راستے الگ الگ ہو رہے ہیں، آپ نے خود فرمایا تھا کہ اب کہ اگر میں سوال کروں تو تم مجھے جدا کر دینا، تو وہ وقت آ گیا، لیکن جو باتیں جو کام میں نے کیے اور ان کی آپ وضاحت نہ سمجھ سکے، آپ برداشت نہ، میں ان کی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں، میں آپ کو ان کے پیچھے کیا حقائق تھے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اما السفینۃ وکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی جس میں ہم سوار ہوئے تھے اس کے مالک بڑے غریب لوگ تھے،
اور وہ ان کا روزگار تھا کہ اسی کشتی کو لے کر دریا میں بندے بٹھا کر پار آتے. کبھی تھوڑے بندے ملتے، کبھی بہت ملتے، کبھی دن کا کھانا بن جاتا، کبھی نہ بنتا. یہی ان کے پاس صرف روزگار کا ذریعہ تھا. بچے تھے، کسی کو کپڑے چاہیے، کسی کو غذا چاہیے، کسی کو تعلیم چاہیے، کوئی بیمار ہو گیا دوا چاہیے. تو ضرورتیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کشتی سے اتنی آمدن نہیں تھی. وہ غریب لوگ تھے اور اسی پر مزدوری کر رہے تھے. تو میں نے اس میں اس لیے عیب ڈال دیا، کان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ دریا کے دوسرے کنارے پر بادشاہ کے لوگ کھڑے تھے، اور بادشاہ کا حکم تھا کہ تمام کشتیاں ضبط کر لو. کسی شئی مہم کے لیے چاہیے ہوں گی تو جو کشتی کنارے پہ پہنچتی تھی وہ چھین لیتے تھے. تو مجھے من جانب اللہ حکم ہوا کہ اس میں تھوڑا سا عیب ڈال دو. دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کریم اسباب پیدا فرماتے ہیں اور ان کے نتائج ہوتے ہیں. تو بادشاہ کے لشکری جب کشتی دیکھیں گے، اس میں لکیر دیکھیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے کہ کون اس کی مرمت کراتا، پھر یہ تو ہے ٹوٹی. تو یہ غریب لوگ ہیں، ان کا ذریعہ روزگار بچ جائے گا. سو من جانب اللہ بعض اوقات ہمیں چیزیں دکھ دینے والی لگتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے منافع بخش ہوتی ہیں، ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ساری عمر گلہ کرتے رہتے ہیں اللہ کریم کا، اور شکایت رہتی ہے ہمیں اللہ کی ذات سے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا. حالانکہ من جانب اللہ جو ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. اب کشتی والوں کو تو نہیں پتا تھا، انہوں نے تو کشتی میں بال آیا ہوا دیکھا ہوگا تو وہ تو تڑپے ہوں گے کہ ہماری تو یہ کشتی مرمت کے قابل ہے، اور یہ کیسے ٹوٹ گئی، اور یہ بڑے مضبوط تختے تھے، ان میں دراڑ کیسے آ گئی. لیکن اللہ کریم نے اس کشتی کو بادشاہ سے بچانے کا وہ سبب بنا دیا ان کے لیے. اب اما الغلام، اب دوسرا وہ تھا جو بچہ ملا. فکان ابواہ مومنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اس کے والدین نیک ہو گئے. اس کے والدین، اس کی والدہ، اس کا والد وہ بہت نیک تھے. انہوں نے نیکی پر عمل درآمد کیا، اور اس کے بارے خدشہ یہ تھا کہ یہ سرکشی کرے گا، اور اتنی سرکشی کرے گا کہ کہیں والدین کو بھی لے کر کفر میں نہ ڈال دیں. اللہ کریم کس طرح سے حالات بدلتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے توبہ کی جائے، رجوع اللہ کیا جائے تو کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ خود بہتر جانتا ہے، اور وہ بہت کریم ہے، بہت کرم فرماتا ہے. اب یہ انہی کی اولاد تھی، وہ چاہتا تو اسے پیدا ہی نیک کرتا، لیکن اس وقت شاید وہ اتنے نیک نہیں ہوں گے. لیکن جب وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی، دین پر عمل مکمل طور پر شروع کر لیا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان سے بیٹے کو قتل کر دے، انہیں پھر دوسری اولاد دیں گے جو نیک ہوگی. اور یہ تو ایسا ہے کہ اس سے خطرہ ہے کہ یہ خود ہی کافر نہیں ہوگا بلکہ انہیں بھی کفر میں لے ڈوبے گا. تو کس طرح سے حالات بدلتے ہیں، اور قدرت کس طرح سے کرم کرتی ہے، اور کس طرح سے اپنے ایک ایک بندے کا خیال رکھتی ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کے بچے کے بعد ان کی بیٹی ہوئی. وہ بیٹی نیک تھی، پھر اس کی شادی ایک نبی سے ہوئی، اور پھر اس کی اولاد سے 70 انبیاء پیدا ہوئے، نسلاً بعد نسلاً نبی چلتے رہے. تو کہاں وہ لڑکا تھا جس سے خطرہ تھا کہ انہیں بھی کفر میں ڈبو دے گا، کہاں اس کے بدلے اللہ نے ایسی عظیم بیٹی دی جو ایک نبی کی اہلیہ اور زوجہ بنی. پھر اس کی اولاد سے بھی نبوت جاری، کئی نسلوں تک نبی جاری رہے، ان کے پوتے پڑ پوتے آگے نسل میں. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی نسل سے 70 نبی مزید ہوئے. تو اللہ کریم کس طرح کرم فرماتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے عرض کر دی کہ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اس بچے، جب ان کا وہ بچہ ہوا تو شاید وہ نیکی کے اس مقام پر نہیں تھے، بچے میں وہ نیکی نہیں آئی.
لیکن جب انہوں نے رجوع اللہ کر لیا، توبہ کر لی، تو اللہ کریم نے وہ بچہ واپس لے لیا اور انہیں نیک بیٹی عطا کر دی۔ تو مجھے تو حکم ہوا فخشینا یرہقہما طغیانا، کو خطرہ یہ تھا کہ یہ بیٹا اس قدر سرکش ہوگا کہ ان کا ایمان بھی ضائع نہ کر دے اور انہیں بھی کفر اور سرکشی میں نہ لے ڈوبے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ وَزَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو اللہ کریم نے، پروردگار عالم نے ان کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا اور انہیں اس سے بہتر اولاد دے دی جو نیک بھی تھی، بہترین، اور ماں باپ سے محبت کرنے والی بھی تھی۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم پسند تو بچوں کو کرتے ہیں، لڑکوں کو کرتے ہیں، اور اللہ نے لڑکی دے کر احسان فرمایا کہ یہ بڑی ماں باپ کے سے محبت کرنے والی۔ دیکھا جائے تو بڑھاپے میں جو خدمت بیٹیاں کر سکتی ہیں وہ بیٹے نہیں کر سکتے۔ بیٹا چاہے بھی فرما بردار بھی ہو تو سارا دن مزدوری کرے گا، ملازمت پہ جائے گا، نوکری کرے گا، ملک میں ہوگا، ملک سے باہر ہوگا، زیادہ سے زیادہ پیسے دے سکے گا، غریب کیا کرے گا۔ لیکن بچیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ضروریات ماں باپ کی، دوا دارو، کھانا پینا، وقت پر کھانا دینا، وقت پر لباس تبدیل کرانا، دبا دینا، سر دبا رہی ہیں، پاؤں دبا رہی ہیں، تو زیادہ خدمت بڑھاپے میں بچیاں کرتی ہیں۔ یہ ایک عجیب قدرت کا نظام ہے۔ بچے اچھے بھی ہوں، صالح بھی ہوں، نیک بھی ہوں، ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن مزدوری کریں، باہر ملکوں میں چلے جائیں، کہیں سے کما کر لائیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان پر احسان فرمایا کہ وہ بیٹا جس سے خطرہ تھا کہ ان کا ایمان بھی نہ لے ڈوبے وہ لے لیا، اور ایک نیک محبت کرنے والی اور بہت سی خدمت کرنے والی بیٹی انہیں عطا کر دی۔ تیسری بات تھی دیوار مرمت کرنے کی، تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو مکان ہے اور جو دیوار میں نے درست کی، یہ دو بچے ہیں جن کے گھر ہے اور وہ یتیم ہیں۔ یہاں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے جی میرا باپ مر گیا، ماں مر گئی، میں یتیم ہوں۔ یتیم ہوتے ہیں نابالغ بچے۔ بالغ کو اگر یتیم بنائیں گے تو ساری دنیا یتیم ہے، پھر ساری عمر تو والدین ساتھ نہیں بیٹھے رہتے۔ یتیم کا اطلاق ہوتا ہے بلوغت سے پہلے، نابالغ بچوں کے اگر والدین مر جائیں تو انہیں یتیم کہتے ہیں۔ بلوغت کے بعد ہر ایک پر اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں آتے ہیں سفید ریش بھی جی میں یتیم ہوں۔ یتیم معصوم بچے ہوتے ہیں، بلوغت سے پہلے جو بچے ہوتے ہیں۔ تو دو چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کا گھر ہے، اور کان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ رکھ دیا تھا۔ اس کے پاس کچھ دولت تھی، سرمایہ تھا، وہ اس نے اس دیوار کے نیچے دبا دیا تھا۔ اب اگر یہ دیوار گرتی تو وہ کھل جاتا، لوگ اٹھا، یہ تو معصوم بچے ہیں جن وارثوں کے زیر سایہ ہیں، وہی اٹھا لیتے، گاؤں کے کوئی چور چکے اٹھا لیتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور آپ کے پروردگار کو تو یہ بات پسند تھی کہ یہ جب جوان ہوں تو اپنا خزانہ خود نکالیں۔ رحمتاً من ربک، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت اور اس کا کرم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کریم کی اطاعت اور نیکی کا کتنا اللہ کے نزدیک درجہ ہے کہ وہ بندہ نیک تھا، اس کے والدین ماں باپ نیک تھے، انہوں نے حلال اور جائز دولت کمائی اور وہ ان کے لیے دیوار کے نیچے دفن کی بچوں کے لیے۔ تو بچے اب چھوٹے رہ گئے، وہ دونوں فوت ہو گئے۔ تو اگر دیوار گرتی تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا اہل اللہ جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی اولادوں کو بھی دنیاوی مفادات پہنچاتا رہتا ہے، اور اگر نیک ہوں تو اخروی مفادات بھی دوسروں کی نسبت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے بھی ہوں
نیک والدین کا اور بزرگوں کا فیضان جاری رہتا ہے اور پیچھے اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ فرمایا یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان کا باپ بہت نیک تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ولی اللہ تھا، بہت نیک تھا، اللہ کریم کا بندہ تھا، اللہ کا قرب اسے حاصل تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو اللہ کریم کو یہ بات پسند تھی کہ وہ خود جوان ہوں، اس قابل ہوں کہ مکان ادھیڑیں، دیواریں گرائیں، جی نیا بنائیں گے، نیچے سے خزانہ نکل آئے وہ خود نکالیں، ان کے اپنے کام آئے۔ رحمتم من ربک، آپ کے پروردگار کی رحمت کے مختلف موضوع ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف انداز ہیں، تو یہ اس کا بہت بڑا کرم تھا، اس کی بہت بڑی رحمت تھی۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ یہ بندہ نیک ہے یا بد ہے، یہ کشتی سلامت رہے یا پھٹ جائے، یا یہ دیوار گرے یا نہ گرے بنا دوں، یہ میرا کام نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں، اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اللہ نے حکم دیا یہ کر دو، مجھے توفیق دی کرنے کی، میں نے وہ کر دیا۔ لیکن اللہ کریم کے نزدیک ان کے پیچھے اور ان کے پس پردہ کیا حقائق تھے، تو وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے کہ تینوں باتیں بظاہر بڑی عجیب لگیں کہ ان کا نقصان ہوا، لیکن وہ تینوں ان کے فائدے کی اور ان کی بہتری کی تھیں، اور یہ اللہ کریم کا کرم تھا اور اس کی رحمت ہے کہ ہم اپنے لیے مصیبتیں تلاش کرتے ہیں، یعنی ہر گناہ ایک مصیبت کا سبب ہوتا ہے، اور ہم دن بھر خطائیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ میرا کرم ہے کہ میں تمہیں بچائے رکھتا ہوں، ورنہ کام کا نتیجہ اگر سامنے آتا تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے، مر مٹ چکے ہوتے، تم پر عذاب آ چکے ہوتے۔ پھر اس کے ساتھ جو اس کے بندے ہوتے ہیں، جو اس کی پناہ میں رہتے ہیں، جو اس کو یاد رکھتے ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کو دل میں بساتے ہیں، اور جو اللہ کے قرب کی کیفیات حاصل کرتے ہیں، زندگی میں بھی ان کو سر بلند رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کی اولادوں کو بھی ان کی برکات پہنچتی ہیں، اور ان کے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، اخروی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے اور مجھ پر گرفت فرماتے رہے۔ تو اس سارے قصے سے اللہ کریم کی عظمت، اس کی رحمت اور بے پناہ کرم کا سبق ملتا ہے کہ ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہمارا تحفظ فرماتا ہے، کس طرح سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور کس طرح سے ہمارے لیے دنیاوی اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کا مزاج عجیب ہے، یہ اگر 60 برس صحت استعمال کرتا رہے اور 6 گھنٹے کے لیے بیمار ہو جائے تو وہ 60 برس بھلا دیتا ہے، 6 گھنٹے یاد ہوتے ہیں ایسے کہ مجھے 6 گھنٹے سے سر میں درد ہے۔ ساری زندگی آرام سے کھاتا رہے تو کبھی غریبی آ جائے تو وہ اسے یاد ہوتی ہے، وہ ساری جو زندگی اللہ کی نعمتیں کھائیں بھول جاتا ہے۔ اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہم خود خریدتے ہیں، اور وہ ایسا کریم ہے کہ پھر حالات کو بدل کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور ایسا کریم ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہم اس کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں ہر لمحہ اسے یاد نہیں کرتے؟ ہم کیوں ہمیشہ اس کی اطاعت میں زندگی بسر نہیں کرتے؟ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں طے کرنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی مجھے دی ہے، اس کے فیصلے میں نے کرنے ہیں، تو میں ایسا فیصلہ کروں جو میرے پروردگار کی پسند کے مطابق ہو، میں اس کی اطاعت کروں، اور اس فرصت کے لمحات کو اس کی یاد میں بسر کروں اور اس کے نبی کی سنت پر بسر کروں، تاکہ میرے دونوں عالم اللہ کے کرم سے روشن ہوتے جائیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔